میں آپ کو کچھ قصے سنانا چاہتا ہوں، بڑے دردناک قصے ہیں، بٹ حقیقتیں ہیں، ریالٹیز ہیں جو ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، شاید ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ مجھے ایک دفعہ ایک فون آیا ایک بچی کا، میں شہر اور نام ظاہر حذف کروں گا، تو میں کہنے لگی سر مجھے آپ سے سیشن کرنا ہے۔ میں نے کہا بیٹا کس لیے سیشن کرنا ہے؟ کہنے لگی سر مجھے خود لذتی کا شوق ہے اور مجھے یہ عادت پڑ گئی ہے، میں ایڈکٹ ہوں، پورنوگرافی ایڈکٹ تو میں بن گئی تھی 2 سال پہلے، لیکن اب میں خود لذتی میں اتنی ایڈکٹ ہو چکی ہوں کہ میں اپنے آپ کو زخمی کر لیتی ہوں۔ اللہ اکبر! کہ بچہ یہ کیسے ہوا؟ کہنے کہ سر آج سے 2 سال پہلے میں آپ کے شہر لاہور میں ایک یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہوا، اور اس یونیورسٹی میں مجھے آ کے ہاسٹل میں رہنا پڑا، اور ہاسٹل میں میرے ساتھ جو میری روم میٹس تھیں انہوں نے مجھے پورنوگرافی کی لت پہ لگایا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے there was no end، اور پھر یہ حساب ہونے لگ گیا کہ ہم لوگ، مطلب میں وہ بتاتے ہوئے بھی، بچی کا معاملہ ہے، میں بتاتے ہوئے بھی جو نا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بٹ اس بچی نے جو کہانیاں سنائیں پھر ہاسٹل کی، وہ کافی دل ہلا دینے والی تھی۔ میرے خیال اس بچی کو ایک ہماری اور ہیں فیمیل تھراپسٹ ہیں، کیونکہ یہ باتیں بڑی کھل کے ہونے والی ہوتی ہیں، تو میں نے اس بچی کو ان کے پاس ریفر کر دیا کہ بیٹا آپ ان سے رابطہ کرو، شاید آپ ایزی ہو کے کھل کے ان سے بات کر لو گی۔ لیکن ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی تو ایک اور بچی کی مجھے کال آئی، بلکہ وہ میرے سے کورس بھی کرنے آئی ہوئی تھی، تو اس نے مجھے بتایا کہ سر میں ایک بڑی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں تھی، اور ہاسٹل میں مجھے اللہ نے ہی بچایا، بیکاز ہوتا یہ تھا کہ وہ آ کر جو لڑکیاں اس طرح کی حرکتوں میں پڑ جاتی تھیں، وہ لٹرلی آ کر زبردستی ہاتھ پیر باندھ کر یہ سب کچھ دکھاتی تھیں، اور اگر کوئی نہیں کرتا تھا تو اس کو مارتی تھیں۔ ہم لڑکوں کے ہاسٹلوں میں بھی اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھتے سنتے، جو حد تک کی سٹوریاں مجھے ان لوگوں نے سنائیں۔ پہلی بات تو میری ان بچیوں سے، ان پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را اپنی بچیوں کو کوشش کریں کہ ہاسٹل میں بھیجنے کو اوائڈ کریں، اور جو بچیاں خدا نخواستہ اس ہاسٹل میں کہیں جا رہی ہیں وہ اس طرح سے دیکھیں کہ وہ اپنی کمپنی کو کیسے سے مینٹین کریں، یا اگر ان کو کوئی ایسی چیز کا شک ہو تو وہ فوراً کسی سے رابطہ کریں، اتھارٹیز کو بتائیں، یا وہاں سے باہر موو کر جائیں، اپنے پیرنٹس کو ضرور بتائیں۔ یہ تو تھے بچیوں کے معاملات۔ اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اکثر ایک قصہ سنایا کرتا ہوں ایک 13 سال کے بچے کا، لیکن آج میں آپ کو ایک اور قصہ سناؤں گا ایک ایسے بندے کا جو کہ ایک میچور بندہ ہے، جو کہ شادی کرنے جا رہا ہے اور شادی کر نہیں پا رہا۔ مجھے کہتا ہے، میرا ایک سیشن ہوا، سیشن میں وہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے میرے سے ٹریننگ لی، ٹریننگ لینے کے بعد مجھے کہنے لگا سر مجھے آپ سے پرائیویٹلی ملنا ہے۔ میں نے کہا جی بیٹا بتائیے۔ کہتا سر میری 28 سال عمر ہو چکی ہے، میں 12 سال میں پورنوگرافی اینڈ سیلف لذتی کا ایڈکٹ ہوا، اور آج 16 سال ہو چکے ہیں، میں بڑی اچھی پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نے کون سا ایسا نیورو سرجن ہے یا نیورولوجسٹ ہے جو پاکستان میں چھوڑا ہو۔ سر مجھے ٹیسیں اٹھتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے جو نیچے سے اوپر تک ٹریول کرتی ہے، میں فزیکلی ہر طرح سے چیک کرا چکا ہوں، تمام ٹیسٹ ہو چکے ہیں، مجھ میں کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن میں بیٹھا ہوا کرسی سے بھی اٹھ جاؤں تو میری چیخیں نکل جاتی ہیں، اور سر گھر والے کہہ رہے ہیں شادی کرو۔ سر میں کیسے شادی کروں؟ میں تو یہ تکلیف ہی برداشت، مجھ سے، میرے لیے تو باتھ روم جانا بھی جو ہے نا ایک سزا کے طور پہ ہے، تو میں کیسے سے شادی کر لوں؟ میری سر جان چھڑا دیں۔ یعنی یہ وہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے، چھوٹا موٹا تو ہر کوئی کرتا ہے، یہ چھوٹا موٹا ہر کوئی کرتا ہی ہمارے لیے عذاب بن چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اور خاص طور پر اس لیے کہ ہمارے مردوں کو یہ کہا جاتا ہے یہ مرد ہیں، مردانگی کی نشانی ہے، مرد ایسے ہی کرتے ہیں، اور پھر وہ مل کے عورتوں کو اس لیے ذلیل کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان فلموں میں، ان جگہوں پر، ان چیزوں میں عورتوں کو ذلالت کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے، ایک جانور سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے عورت کے ساتھ، حالانکہ جانور بھی پیار کرنے کی قابل ہیں۔ تو وہ جب یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کے، اور پھر گھر میں یہ کہا جاتا ہے یار تو مرد ہے، مرد ایسے ہی کرتے ہیں، بیٹا ہے، بیٹے کا کام ہے، بندہ ہے تمہارا، بندہ کچھ نہیں کرے گا پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ سو یہ جو ٹھیک ہو جائے گا ایسے ہی کرتے ہیں، یہ کہاں سے آیا، کس نے بنایا مجھے نہیں پتا، لیکن اس نے ہماری سوسائٹی کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ سو آپ اپنے جو ہے نا دوستوں کا سرکل وہ چن کر بنائیں، وہ ایسا سرکل بنائیں، وہ سرکل ہو جو آپ کو اٹھائے، گرائے نہیں، جو آپ کو سکھائے، تباہ نہ کرے، جو آپ کے ساتھ اچھائی کے کاموں میں آپ کا ساتھی بنے،
برائی میں آپ کا ہم سفر یا آپ کا لیڈر نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہتا، انسان ہے، ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا بچوں کہ آپ لوگ کوئی، میں بھی کوئی گناہوں سے پاک ہوں، ہم سب نے کیے ہوں گے، لیکن گناہ کرنے میں شاید اتنی برائی نہیں ہے، اتنا خامی نہیں ہے جتنی اس گناہ پہ اترانے میں ہے، جتنی اس کے بعد اس گناہ کو رپیٹ کرنے میں ہے۔ سو انسان غلطیوں کا پتلا ہے، لیکن غلطیوں سے سیکھنا بھی ضروری ہے۔ سو میرا یہ مشورہ ہے، اسپیشلی جو بچے بچیاں ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، کہ آپ اپنے اوپر خاص طور پہ نظر رکھیں۔ ایک چیز، چلیے میں آپ کو اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ سیلف کنٹرول کے لیے سیلف ڈسپلن ہو جائیں۔ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔